ہمیں مجلس میں کیوں بلایا ہے اور کس نے بلایا ہے؟ مجالس کی تاکید ائمہ نے کی ہے، ہمارے شیعو مجالس برپا کرو، اور فرمایا ان تلک المجالس احبها، ہمیں تم لوگوں کی یہ مجالس بہت پسند ہے، لیکن کون سی مجلس؟ وہ مجلس جہاں پہ انسانوں کی تربیت کی جائے، وہ مجلس جہاں پہ انسانوں کو آمادہ اور تیار کیا جائے، وہ مجلس جہاں پہ شیعوں کو اپنے زمانے کے امام کی نصرت اور مدد کے لیے آمادہ کیا جائے، تیار کیا جائے۔ مجلس میں ہمیں بلایا ہے تاکہ انہی چیزوں کے لیے، تاکہ ہمیں ذمہ دار بنا سکیں۔ ہم نے مجلس میں آ کر، مجلس میں بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے زمانے کے امام کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ائمہ نے ہمیں ان مجالس میں بلا کر کچھ ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ان ذمہ داریوں کو، ان وظیفوں کو، ان فریضوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ مجالس میں تو آتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، پھر جب ایام اعضا رفتہ رفتہ عاشورہ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر خوب سی نظریں بھی ہوتی ہے، لیکن کرنا کیا چاہتے ہیں ائمہ؟ ہم سے لینا کیا چاہتے ہیں؟ ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے تو ہمیں نہیں بلایا، میں نے تو آپ کو نہیں بلایا، حاجی صاحب نے یا حاجی صاحب نے، کسی نے نہیں بلایا آپ کو۔ آپ کو ائمہ نے بلایا ہے مجالس میں۔ ائمہ کے بلانے پہ، ائمہ کے دعوت پہ آپ لوگ مجلس میں آئے ہو تو ائمہ سے پوچھے کہ آپ لوگوں نے ہمیں مجلس میں کیوں بلائے ہیں؟ تو میں آپ لوگوں کو ائمہ کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ ائمہ ہمارے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالنا چاہ رہے ہیں، ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے بعد پھر یہاں مجلس سے باہر چلے جائیں۔ تو ائمہ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ جب آپ مجلس میں آ کر بیٹھیں تو مجلس میں اپنی تربیت کر کے یہاں سے جائے، مجلس میں اپنے بچوں کی تربیت کر کے یہاں سے لے جائے، مجلس میں اپنی خواتین کی تربیت کر کے یہاں سے لے جائے، کیونکہ مجالس وہ مرکز ہے جہاں سے انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر تربیت کے بغیر یہاں سے چلا جائے، تعلیم کے بغیر یہاں سے چلا جائے، اپنے آپ کو تیار کیے بغیر یہاں سے چلا جائے، اپنے آپ کو ذمہ دار بنائے بغیر اگر یہاں سے چلا جائے، فقط ازوق لے کر گھر میں پہنچ گیا تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ازوق سے تو کامیاب نہیں ہو سکتے نا۔ وہ تعلیمات اہل بیت ہے دراصل انسان کو راستہ دکھاتا ہے، اور وہ راستہ جو صراط مستقیم ہے انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ جریان کربلا کو، نہضت سید الشہداء کو، قیام سید الشہداء کو مجالس میں اس وجہ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نہضت، یہ قیام، یہ جنگ، یہ مبارزہ قیامت تک جاری رہے گی، اور ہم نے یہ فیصلہ انہی مجالس میں کرنی ہے کہ آیا ہم نے قافلہ حسینی میں شامل ہونا ہے یا قافلہ یزیدی میں شامل ہونا۔ یہ فیصلہ ہم نے کہاں پہ کرنی ہے؟ بولے نا میرے ساتھ، کہاں پہ کرنی ہے؟ مجلس میں۔ کوئی بھی یزیدی مجلس میں نہیں آ سکتا۔ مجلس میں فقط وہ لوگ آتے ہیں جو حسینی ہے۔ مجلس میں آ کر ہماری مائیں ہمیں لا کر ہمارا نام حسین ابن علی کے رجسٹر میں درج کرواتے ہیں، اور ہماری مائیں اپنے دودھ میں ہمیں عشق حسین پلاتے ہیں، اور بچوں کو جب یہ چلنا سیکھتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے مجلس حسین میں لا کر بچوں کو دکھاتے ہیں میرا بچہ جب تک زندہ ہو مجلس حسین میں رہو، تاکہ تم مجلس حسین میں رہ کر ذمہ دار بن کے، با تربیت بن کے، تم فرض شناس بن کے اس مجلس سے باہر آ سکے۔ تو لہٰذا یہ تربیت گاہ ہے، یہاں پر آ کر ہم نے اپنے آپ کو تربیت کرنی ہے، ذمہ دار بنانا ہے۔ ائمہ سے ہم نے پوچھنا ہے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں،
پھر اس وقت ائمہ ہمیں بتائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔